بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ، معاملہ بگڑ گیا، ماشاءاللہ کی گونج کیا ہونے جا رہا ہے، کپتان کا منہ توڑ جواب۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنے قیمتی رائے ضرور رکھا کریں۔ ناظرین، لانگ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے، رانا ثناء اللہ کے پسینے چھوٹ چکے ہیں، عوام نے حکومت کا تختہ الٹنے کا انتظام کر لیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ عمران خان نے ڈھیل دیتے دیتے بلاخر لانگ مارچ شروع کیا۔ پورا پاکستان اس وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور لبرٹی چوک پر لوگوں کی جتنی بڑی تعداد نظر آئی، اس نے ثابت کر دیا وہ عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، اور آج پورا پاکستان عمران خان کے بیانیے پر اور اس موجودہ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہے۔ اور جو مناظر لاہور میں نظر آئے وہ حیران کن ہے۔ لبرٹی چوک میں عمران خان پہنچے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وہاں پہنچی اور ناظرین کنٹینر سج چکا ہے۔ عمران خان حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپنا کامیابی کا سفر شروع کر چکے ہیں۔ موجودہ حکومت کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو چکی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو الارمنگ ہے وہ عمران خان کی گفتگو ہے۔ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا اور کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کان کھول کر سن لو، میں جو چیزیں جانتا ہوں ملک کی خاطر میں چپ ہوں، میں اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی عمران خان نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ناظرین سمجھنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ پہلے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان سے متعلق انہوں نے مختلف انکشافات کیے، پھر تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی جانب سے جوابی پریس کانفرنس کی گئی، اور آج جس طرح اعظم سواتی نے بھی ہنگامی پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ ریڈ لائن کراس کرتے ہوئے فوج کے 2 افسران پر الزامات لگائے کہ وہ ان کی گرفتاری سے لے کر ان پر کیے جانے والے بہیمانہ تشدد میں ملوث ہیں۔ باقاعدہ اعظم سواتی نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا کہ ان دونوں افسران کو عہدے سے فارغ کیا جائے۔ اور آج جس طرح سے عمران خان نے لانگ مارچ کا آغاز کرتے ہی لبرٹی چوک پر پہنچے اور انہوں نے وارننگ دینے والے انداز میں ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کیا، معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ عمران خان، اسٹیبلشمنٹ بامقابلہ تحریک انصاف، اور یہ جو کشیدگی ہے، جو جنگ ہے، وہ شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا جب پاکستان میں اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے، لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، ڈی جی ایس آئی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میدان میں آنا پڑا اور پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ حالانکہ ناظرین، دنیا میں اور حتیٰ کہ پاکستان میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی خفیہ ایجنسی کے چیف آ کر پریس کانفرنس کریں، یعنی کہ کون سے اب حالات اتنے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، اس جنگ میں کتنی شدت آ چکی ہے کہ خفیہ ایجنسی کے چیف کو خود آنا پڑا ہے، اور حالات کی سنگینی جس صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اب تو سوالات بھی اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ کیا مارشل لا لگنے والا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی جیت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہار سمجھا جا رہا ہے۔ طاقتور حلقوں کو شکست ہوگی اگر عمران خان جیت جائیں گے۔ اس وقت یہ معاملہ انا کی جنگ بن چکا ہے، اور کیا معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، کیونکہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال بھی تباہ ہو چکی ہے اور پاکستان میں انسٹیبلٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ عام شہریوں کی طرح فوج پاکستان کے ادارے میں اور دیگر پاکستان کے اداروں میں ان 2 چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ مارشل لا کی جو بازگشت ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ماضی میں بھی جب سیاست دانوں میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے، سیاسی نفرتیں عروج پر پہنچی ہیں، سیاسی محاذ لڑائیاں حدیں چھونے لگی ہیں، تو پھر تیسرے فریق نے آ کر سب کو ایک طرف کیا اور ملک کو چلانے کے لیے مارشل لا کا نفاذ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ، کیونکہ ماضی میں بھی ایسے معاملات ہو چکے ہیں اور اب یہ معاملہ انتہا پر پہنچ چکا ہے، سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اس کا حل کہیں مارشل لا کی صورت میں تو نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، عمران خان نے آج جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر کو مخاطب کیا ہے، اور عمران خان پہلے بھی بارہا اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ایجنسیز اور پاکستان کے اہم ترین جو ادارے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ عمران خان کی یہ بات 1000% درست ہے۔ پاکستان سے ہر وہ شخص جو کہ محبت کرتا ہے اور ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، وہ عمران خان کی اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا۔ عمران خان نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے بھی زیادہ اور عمران خان کی سیاست سے بھی زیادہ پاکستان کی فوج ضروری ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت اہم بھی ہے اور سچ بھی،
کیونکہ ایک مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے، جو پریس کانفرنس ہو چکی ہیں پچھلے 2 دنوں کے اندر، جو معاملات آگے بڑھے ہیں، ایک جانب تو آپ نے دیکھا کہ فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس، اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر اور ڈی جی ایس آئی، اور اس کے فوری بعد تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اس کی جانب سے بھی ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی گئی، جس میں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، اسد عمر اور شیریں مزاری تمام کے تمام لیڈر ایک ہی پیج پر کانفرنس میں نظر آئے۔ پھر عمران خان کا انٹرویو رہا۔ جب لانگ مارچ کا آغاز ہوا، عمران خان نے ایک طاقتور انداز میں یہ معاملہ کیا۔ اعظم سواتی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں 2 نام لیے ہیں اور 2 ناموں پر عمران خان بھی بولے۔ عمران خان نے 2 ناموں کے حوالے سے بات چیت بھی کی ہے۔ اس وقت جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ اداروں کے حوالے سے عمران خان کی گفتگو ہے۔ یہ لانگ مارچ موجودہ حکومت اور اس سرکار کی ہر درمی NRO2 اور جو مہنگائی ہے اور جس سازش کے تحت عمران خان کو حکومت سے باہر نکالا گیا، جو لانگ مارچ اس کے خلاف ہے۔ یہاں پر ایک چیز بڑی واضح ہے، عمران خان اور اداروں کی جو بات ہوئی ہے، اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان پاکستان کا ہے، پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور ہر دل عزیز سیاسی رہنما عمران خان کا ہے، اور جو پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ اس میں نقصان پاکستان کے بقا کے ضامن اداروں کا اور پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ اس تمام کشیدگی سے اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ ناظرین پاکستان کے دشمنوں کا ہے، روز پاکستان کے دشمنوں کا ہے، اور پاکستان کے اندر بیٹھے چوروں ڈاکوؤں کا، جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں بہت سے لوگوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی تنقید دونوں سائڈ سے اس وقت نظر انداز کی جانی چاہیے تو زیادہ اس والے سے بہتر ہوگا۔ اس وقت جو فضا بن رہی ہے وہ نہیں بننی چاہیے، اور ناظرین وہ فضا کیا، اور عمران خان کے ویل وشر کو اس تمام صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس طرح کی تنقید سے اگر اجتناب کر لیا جائے تو ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے، پاکستان کے لیے یہ معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، اور امکان بھی یہ ہے کہ خبر بھی ہے کہ بیک ڈور رابطوں کی پھر سے کوششیں کی جائیں گی، لوگ اس سب کے اندر جمپنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ اگلے چند گھنٹے اس کے حوالے سے بڑے اہم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، کیونکہ اگلے چند گھنٹے نہ صرف پاکستان کی سیاست کے لیے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔